ویسے آپ کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی, آپ تو کہہ رہے تھے 50 بھی نہیں ہونا چاہیے. سر میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ اگلے 8 سال تک میں ایفیڈیوٹ کا کوئی فیوچر نہیں دیکھ رہا. آپ کو آپ کی بات یہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی ایٹ دی اینڈ کوئٹہ میں رہنا کوئٹہ والے لوگوں نے, جینون کلائنٹ کے آنے سے مارکیٹ چلتی ہے, نہ کہ انویسٹر جو بڑا انویسٹر ہے تھوڑے ٹائم سے کے لیے جو آتا ہے. جب وہ 60 لاکھ میرے لیے ایک وہ ریٹ ہوگا جس پہ میں ڈروں گا نہیں فائل اٹھانے میں, اور 70 لاکھ میرے لیے میں اپنے پرسنلی, یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں فائل نہیں اٹھاؤں گا. دل جو سچویشن بن چکی ہے, آپ بہتر پتہ ہوگا کہ آپ کی 63 لاکھ روپے پہ بھی فائل لینے کو تیار نہیں ہے. ایم ایس جی ریئل اسٹیٹ میں آج ہم ایک بڑی مزیدار ویڈیوز لے کے آئے ہیں. جو لوگ ڈی ایچ اے کوئٹہ کو یوٹیوب پہ بڑے اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں, ان کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے اپنے چینل پہ ان صاحب کو بٹھا دیا جن کی ویڈیوز موسٹلی کنٹروورشل ہوتی ہیں ڈی ایچ اے کوئٹہ کے حساب سے. اور مارکیٹ میں میرے کچھ کلائنٹس مجھے کالز کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ بھائی یہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کے جو بھی ان کے انڈیکیٹرز ہیں وہ ہمیشہ مارکیٹ نیچے کی طرف بتا رہے ہوتے ہیں. تو آج میں نے ان کو پرسنلی, خود میرے بڑے پرانے دوست ہیں, ہمارا رائے الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, تو میں نے ان کو بلایا اور میں نے آج ساری کلیریفیکیشنز جو آپ لوگوں کی ہیں میں نے کہا جی کوشش کریں ان کے سامنے رکھیں اور ان سے وہ سوالات کریں جو آپ لوگ پوچھتے ہیں اور وہ باتیں کیوں کرتے ہیں. السلام علیکم اشفاق صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام دانیال بھائی, میں ٹھیک ہوں اور آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنا ایکسپیرینس جو ہے, جو میرا تجزیہ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی پسند آئے گا. اور آپ انشاءاللہ کویسچن آنسر کا جو سیشن کریں گے میں آپ کو انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں آپ کے کویسچنس کا آنسر میرے سوال, لیکن آپ نے یہ دیکھا میرے سوال بڑے ایسے ہوں گے کہ آپ کو برا نہ لگے. نہیں جی, میں آپ کو پتہ ہے آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, میں بڑا بولڈ ہوں اور بہت اس کے بعد بھی لوگ میری بہت زیادہ مخالفت بھی کرتے ہیں کمنٹس میں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی بات پہ اس کے بعد بھی قائم ہوں. چلیں جی پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اشفاق صاحب, آپ مجھے صرف ایک سمپل ورڈز میں یہ بتائیں, آپ کی ویڈیوز کے نیچے لوگوں نے یہ بڑی باتیں کی ہیں, آپ اینٹی ڈی ایچ اے, آپ اینٹی آرمی تو نہیں ہے کہیں؟ سب سے پہلے تو دانیال بھائی آپ مجھے جانتے ہیں, میری فیملی بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں, میں خود ایک آرمی فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوں اور میری ویڈیوز میں کہیں بھی اینٹی ڈی ایچ اے نہیں ہے یا اینٹی آرمی میں نے کوئی بات نہیں کی. میں نے جو بات کی اینٹی ایفیڈیوٹ. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں اینٹی ایفیڈیوٹ ہوں. اچھا, آپ ایفیڈیوٹ کے خلاف ہیں کہ میں ایفیڈیوٹ کے خلاف نہیں ہوں اس طرح سے, لیکن ایک جو مارکیٹ ہوتی ہے, آپ نے بھی کام کیا ہے, میں بھی کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں کوئٹہ کا, اور ہم نے جو اس میں نقصان اٹھایا, آپ نے بھی اور میں نے بھی. مارکیٹ کی اس جو انسٹیبلٹی ہے, جو فلکچویشن ہوتی ہے, یکدم سے ریٹ انکریز ہوتا ہے اور اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ کون لوگ انوالو ہوتے ہیں. میری پریڈکشن جب ریٹ 60 کا کراس کیا تو مجھے لگا کہ یہ ریٹ جو ہے وہ آرٹیفیشل ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں ڈی ایچ اے کا کام کافی ٹائم سے کر رہا ہوں اور یہ چیزیں پشاور میں ہو چکی ہیں آلریڈی. ابھی اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں چیزوں کا تو اگر لاہور کی طرف آپ جاتے ہیں تو ڈی ایچ اے 13 اور 10 میں ریٹ 20 لاکھ روپے نیچے گرے ہیں, ایسے ہی پشاور میں جو ہے وہ ریٹ نہیں. لیکن دیکھیں, آپ اینٹی ایفیڈیوٹ کی آپ نے مجھے بات کی ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں لاہور میں ریٹ گرا, لیکن اگر ہر جگہ ریٹ نیچے آ رہا ہے تو ایفیڈیوٹ کا اگر 7 لاکھ روپیہ ریٹ نیچے آ گیا تو اس میں کیا؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, بیسیکلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو تو ڈیولپ چیزیں ہیں جن میں ریٹ انکریز ہوا ہے, فار ایگزامپل ہم فیز 8 کی طرف جاتے ہیں, یہاں پہ کافی ریٹ انکریز ہوا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. ڈی ایچ اے 5 میں کافی ریٹ انکریز ہوا ہے. ڈی ایچ اے 3 میں جو ڈیولپ سیکٹرز ہیں ان میں ریٹ کافی انکریز ہوا ہے. میں بات کر رہا ہوں نان ڈیولپ سیکٹرز کی, جہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کوئٹہ ایفیڈیوٹ کی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں, مجھے پتہ ہے آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, کہیں بھی میں نے ارلی برڈس پہ تنقید نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ارلی برڈس پہ بات نہیں کی, میں نے 5-8 مرلہ پہ بات نہیں کی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ارلی برڈس کا جب بیلٹنگ ہوگا, بیلٹنگ تو ان کے ریٹ انکریز ہوں گے. ان پہ ڈیولپمنٹ میں بھی آئی تھنک 3 سے 4 سال لگ سکتے ہیں, اور 3-4 سال کے بعد پھر جو ڈیولپمنٹ مجھے نظر آتی ہے کہ نیکسٹ جو بیلٹنگ آئے گی وہ ایلوکیشن فائلز میں آئے گی. اوپن ایفیڈیوٹ کے ریٹس جو بڑے ہیں, اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مارکیٹ میں جب کالا پیسہ گھومتا ہے تو اوپن ایفیڈیوٹ کا ریکارڈ نہیں ہے, حکومت پاکستان کو اس کی مد میں ٹیکس نہیں جا رہا ہوتا, تو موسٹلی اس میں بلیکرز جو ہوتے ہیں, جو بلیک منی ہوتی ہے وہ انوالو ہوتی ہے, اور وہ تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں بہتر, میری نظر میں جو کوئٹہ ایفیڈیوٹ کا ریٹ ہے وہ تقریباً 50 سے 60 کی بریکٹ میں ہونا چاہیے. اچھا, ویسے آپ کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی, آپ تو کہہ رہے تھے 50 بھی نہیں ہونا چاہیے.
سر میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے ہمیشہ جو پرڈکٹ کیا ہے میری نظر میں کوئٹہ کا جو ایفیڈیوٹ کا اسپیشلی ریٹ ہے, کیونکہ اگلے 8 سال تک میں ایفیڈیوٹ کا کوئی فیوچر نہیں دیکھ رہا. اس میں میں پہلے تو اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا, ڈی ایچ اے کوئٹہ انہوں نے بلیک منی کی جو بات کی ہے وہ واقعی بات تو ٹھیک ہے, اس پہ میری ایک پوری ویڈیو ہے, وہ آپ کا میں لنک اس میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا, اوپر بھی شو ہو رہا ہوگا آپ کو کارڈ میں, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اس میں ڈیٹیل انالیسس. اچھا اگلا سوال کے چلتے ہیں ورنہ بحث تو بہت لمبی ہو جائے گی. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کچھ عرصے سے میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, ہم ایک دوسرے کی ویڈیوز پہ ذریعہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہی ہمارے انالیسز ہیں. اس میں آپ نے یہ بولا تھا کہ 300 فائلز 500 فائلز مارکیٹ میں اور آنے والی ہیں, یہ آپ نے بولا تھا, اور وہ فائلز ابھی تک نہیں آئی مارکیٹ میں, یہ میں نے بولا تھا. تو اب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیا وہ فائلیں آنے والی ہیں, کیا نہیں آئیں, کیوں نہیں آئیں؟ یہ انفارمیشن ایک ریسورسز سے میرے پاس آئی تھی اور یہ میں نے اپنی طرف سے یہ شیئر کی تھی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بالکل آئیں گی. ایک انفارمیشن تھی مارکیٹ کی, وہ میں نے شیئر کی. آج بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں میں نے بیریئر سے ریلیٹڈ, بیریئر ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن سے ریلیٹڈ ایک انفارمیشن شیئر کی ہے کہ آنے والے وقت میں بیریئر چیزیں بائی بیک کر سکتے ہیں. اور میں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ یہ انفارمیشن ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. وہ بھی ایک پریڈکشن تھی جو مجھے کہیں سے ریسورسز سے مجھے پتہ لگا تھا. اور اس کے بعد اگر آپ نے دیکھو تو تھوڑی بہت جو ہے آرمی ایلوکیشن کی فائلز مارکیٹ میں آئی تھی. ٹھیک ہے, آپ کو بھی آرمی ایلوکیشن کی فائلز مارکیٹ میں آئی تھی. باتوں میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے ڈفرینس, لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں فائلز آئی اور اس کے بعد مارکیٹ آپ کو پتہ ہے ریورس پہ ہے. اچھا میں یہ بات سارے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں, ہر بندے کا ایک اوپینین ہوتا ہے. میں ان کو جا کے ان کے کامنٹس میں لکھ سکتا تھا کہ جی آپ غلط بول رہے ہیں, آپ تو یہ ہیں, آپ تو اینٹی. ہر بندے کا ایک اوپینین ہے, اور وائس کرنا وہ اوپینین کوئی غلط بات میرے خیال میں نہیں ہے. ایک بندے کو لگتا ہے کہ مارکیٹ نیچے آ رہی ہے تو اس نے تو یہ اوپینین دیا, اس کی وجہ سے نہ مارکیٹ نیچے آنی ہے نہ اوپر آنی ہے, تو اس کو کائنڈلی رسپیکٹ کریں تھوڑا سا. اچھا نیکسٹ کویسچن بڑا ایک ایسا منفرد قسم کا ہے کہ ڈو یو ڈس لائک مارکیٹ گروتھ, آپ کو مارکیٹ اوپر جانا اچھا نہیں لگتا کیا؟ سب سے بڑا اچھا کویشچن ہے دانیال بھائی. مارکیٹ جانا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. مارکیٹ میں بزنس جب ہوتا ہے تو ہم لوگوں کا رزق روٹی اس بزنس سے چلتی ہے, لیکن جب مارکیٹ آرٹیفیشل طور پہ کے اوپر جاتی ہے, آرٹیفیشل طور پہ بڑھتی ہے, تو آپ کو بھی پتہ ہے چیزیں کنفرم نہیں ہو رہی ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں کنفرم نہیں ہوتی, بائر ہوتا ہے, اور بائر جس طرح ہوتا ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے مارکیٹ میں کیسے بائر آتا ہے. ایک بڑا جو انویسٹر ہوتا ہے وہ کیسے چھوٹے ڈیلرز کو کام پہ لگاتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ یکدم جب چیزیں آپ سے کنفرم نہیں ہو رہی, آپ کو یاد ہوگا 23 لاکھ روپے کی ریٹ پہ میں نے آپ کو 10 فائلز دی تھی اور بعد میں وہ کنفرم نہیں ہوئی تھی, کیونکہ وہ ایک آرٹیفیشل بوم ہوتا ہے. اور اب اگر آپ مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں, جو میں نے بات کی تھی مارکیٹ سے ریلیٹڈ کہ مارکیٹ نیچے آئے گی, ہر صورت میں آئے گی, کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ایک غبارہ ہے جس سے آہستہ آہستہ ہوا نکلے گی. بڑا انویسٹر جب اس سے پیسے نکالے گا تو یہ غبارہ اینڈ پہ آ کے پھٹے گا. اور اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ مارکیٹ کا ریٹ کیا چل رہا ہے, آپ اپنے خود ہی بتا دیں مجھے. اچھا ٹھیک ہے, اس بارے میں آپ یہ میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں, اسی کویسچن کو. آپ نے یہ مارکیٹ انڈیکیشن آج سے, یہ پہلی دفعہ تو نہیں آپ دے رہے, آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی دی تھی. ریٹ اس کا میں نے آپ کو بتایا سرکلز میں گھومتا ہے نا, کبھی 70 لاکھ روپیہ, 72 75, پھر 58 60 پہ بھی آ جاتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ ول ریوائیو دوبارہ. لیکن آپ کی یہ پریڈکشنز, پہلے ریٹ نیچے آیا, آپ پھر ویڈیو نکالتے تھے کہ او جی ریٹ نیچے آ گیا, لیکن مارکیٹ پھر ریوائیو ہو جاتی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی مارکیٹ واپس جائے گی یا نہیں؟ سر اس کے پیچھے اب ہم نے ریزنز دیکھنے ہیں. اب جو مارکیٹ نیچے جا رہی ہے اس کا سب سے بڑا ریزن جو ہے چمن بارڈر کا بند ہو جانا ہے. چمن بارڈر جو ہے اس سے کافی اماؤنٹ آتی ہے وہاں کے لوگوں کے پاس, اور آپ کو پتہ ہے جو بڑا انویسٹر ہوتا ہے کوئٹہ کی, اگر آپ سچویشن دیکھتے ہیں سیکیورٹی وائز, جہاں پہ ڈی ایچ اے کوئٹہ بن رہا ہے وہاں پہ اگر آپ چاہیں تو وہ سٹی سے تقریباً میرے خیال میں 20 سے 25 کلومیٹر دور ہے. ہاں لیکن ایئرپورٹ سے تو 5-7. سر دیکھیں آپ جو کوئٹہ کی لوگوں کی, جو میں پرسنلی میرے دوست ہیں وہاں پہ میں جانتا ہوں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ سٹی میں, اچھا وہ سٹی میں ہی وہ رہیں. اگر اوور آل اب کوئٹہ کی بات کرتے ہیں, جو جہاں پہ ریٹ 2 لاکھ روپے پر فٹ تھا وہاں پہ بھی اس ٹائم ریٹ 1,70,1,80 1,70,1,80,000 روپے پر فٹ کا ریٹ آ چکا ہے. جبکہ اگر آپ اس سے 20-25 کلومیٹر لوگ دور جانا چاہتے ہیں
تو مجھے نہیں لگتا کہ سیکیورٹی ایشوز جو ہیں کوئٹہ کے اور اس کے علاوہ پانی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں وہاں پہ. میں یا آپ تو نہیں جا رہے کوئٹہ, لیکن اسلام آباد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ پورے پاکستان کے لوگ آ سکتے ہیں, لیکن کوئٹہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ پورے پاکستان مطلب آپ کو آپ کی بات یہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی ایٹ دی اینڈ کوئٹہ میں رہنا کوئٹہ والے لوگوں نے, یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال میرا جو ہے, ابھی ڈی ایچ اے کوئٹہ نیچے جا رہا ہے, ابھی جس ٹائم پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں, یہ ویڈیو ویسے 3-4 دن بعد اپلوڈ ہوگی, تو شاید اس ٹائم پہ کیا ریٹ ہوتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے. ابھی اس ٹائم پہ آج کی تاریخ میں ریٹ تھوڑا نیچے جا رہا ہے, تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بچا لیا ہے اپنی ویڈیوز سے, اپنی باتوں سے ٹورڈز انویسٹنگ ان ڈی ایچ اے کوئٹہ؟ دانیال بھائی دیکھیں, میں نے کبھی جو ہے اپنی ذات کے لیے ڈی ایچ اے کی فائل پرچیز نہیں کی اس ریٹ پہ, اور آپ کی بھی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے, میں دیکھتا ہوں آپ کے تبصرے بہت اچھے ہوتے ہیں, ریئلسٹک ہوتے ہیں, آپ کا ایک اپنا اوپینین ہے, ایک اپنا تجزیہ مارکیٹ کے حساب سے, میں مارکیٹ کو اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے, دیکھیں جو چھوٹا انویسٹر ہے, جو سارا سال مارکیٹ میں ہوتا ہے, جو بائنگ سیلنگ کرتا ہے, وہ انویسٹر جو ہے اس مارکیٹ کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہے. یہ جو آپ نے بھی بات کی, ایک گروپ جو ہوتا ہے انویسٹرز کا, یہ کہیں 5 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, 6 سال کے بعد مارکیٹ میں آتا ہے. جب کوئی نیا پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے تو یہ انویسٹرز آتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اوپن میں کھیلنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں جینون کلائنٹ کے آنے سے مارکیٹ چلتی ہے, نہ کہ انویسٹر جو بڑا انویسٹر ہے تھوڑے ٹائم سے کے لیے جو آتا ہے. جب وہ آتا ہے تو اس سے نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ چھوٹا انویسٹر بھی کوشش کرتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اور میں اس میں گھس جاؤں. وہ تب اس کو سمجھ آتی ہے جب بڑا انویسٹر مال کاٹ کے باہر نکل چکا ہوتا ہے, اور چھوٹا انویسٹر, ابھی جو مارکیٹ کی کرنٹ سچویشن آپ دیکھ لیں, دن میں جو ہے کل 65 لاکھ روپے کا تھا, اور اگر آج 62 لاکھ روپے بھی آپ فائل بیچنا چاہیں تو آپ کی فائل نہیں بک رہی. یہ تو انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. ایک طریقہ کار مارکیٹ کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی بڑا انویسٹر اس سے نکل جاتا ہے, لیکن مجھے اگین میں یہ پہلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اوپینین ہر بندے کا ڈفرینٹ ہے. میں ابھی بھی ڈی ایچ اے کوئٹہ کو سپورٹ کرتا ہوں. میں نے آپ کو ویڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ 60 لاکھ میرے لیے ایک وہ ریٹ ہوگا جس پہ میں ڈروں گا نہیں فائل اٹھانے میں, اور 70 لاکھ میرے لیے, میں اپنے پرسنلی, یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں فائل نہیں اٹھاؤں گا. لیکن میں نے ہمیشہ یہ لوگوں کو انکریج کیا ہے کہ اگر 2 سے 3 سال کے لیے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, یہ بات آپ بھی مانیں. میں نے اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے. یہ چھوٹے فائدے اٹھانے, چھوٹے فائدے کی پسلی رکھنا, یہ ایک بڑے انویسٹر کی گیم ہے. آپ ڈی ایچ اے کوئٹہ میں بالکل اس چیز کے لیے انٹر نہ ہو, جو آپ کی لائف سیونگز ہیں وہ آپ اس کام کے لیے نہ لگائیں کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ آج اوپر جا رہا ہے, اس نے 10 لاکھ روپیہ کما لیا, اس نے 15 لاکھ, تو میں بھی انٹر ہو کے. ہر بندے کی قسمت کا پیسہ اس کی قسمت کا پیسہ ہے, وہ آپ کی قسمت نہیں ہو سکتی. آپ however آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک سیف ریٹ پہ فائل اٹھا کے ویٹ فار 2 to 3 years, 2-3 سال کے لیے آپ ویٹ کریں, اور اس میں آپ کوشش کریں کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں. شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے ڈی ایچ اے کوئٹہ, بلکہ کوئی بھی چیز جس میں آپ چھکا مارنے کی کوشش کریں گے, کیوں بھائی آپ, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. دیکھیں, چھکا مارنے کے لیے آپ کی جیبیں بھری ہوئی ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس ایک فائل کی اماؤنٹ جیب میں ہے, تو اگر آپ کمپیٹیٹر بنتے ہیں اس بندے کے جو 500 فائل کی کیپیبلٹی رکھتا ہے خریدنے کی, تو آپ اسے کبھی بھی بیٹ نہیں کر سکتے مارکیٹ میں. وہ سب کو سرکل میں لا کے, ساری مارکیٹ کو اپنے ارد گرد جمع کر کے, ایسے دودھ سے بال کی طرح نکل جاتا ہے. اور ہم لوگوں کو تب پتہ لگتا ہے کہ جب مارکیٹ بالکل خاموش ہو جاتی ہے, جو کہ ابھی سٹل جو سچویشن بن چکی ہے, آپ بہتر پتہ ہوگا کہ آپ کی 63 لاکھ روپے پہ بھی فائل لینے کو تیار نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑا انویسٹر, بڑی مچھلی مارکیٹ سے نکل چکی ہے. کیسے نکلی؟ گجرانوالا کی بیلٹنگ آ گئی, انہوں نے کہا اب یہاں پہ تو ہمارا کام پورا ہو گیا, اب گجرانوالا میں گھستے ہیں. اب نیکسٹ جو پروجیکٹ آپ کو پتہ ہے, آپ کے پاس بھی انفارمیشن آئی ہوگی فیصل آباد کی, کہ فیصل آباد آنے والا ہے, تو فیصل آباد میں بھی تو ایل پی کی فائلز آئیں گی, تو وہ گروپ اب اس جگہ پہ جائے گا. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ یہ انٹرویو آپ کے بارے میں, میرے اوپینین میں ڈی ایچ اے کوئٹہ کے دیتا رہتا ہوں سب کو, کہ اس میں سیکیورٹی ایشوز, یہ سارا کچھ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پہ ریٹ آ کے اسٹیبل ہوگا, کہاں پہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی جو ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں, میری ویڈیوز سے یہ جو لوگ دیکھیں گے, کہاں پہ آپ انویسٹ کریں گے؟ سب سے جو بیسٹ مجھے ریٹ لگتا ہے جس پہ اس کی مارکیٹ میں ٹریڈ ہونی چاہیے, وہ میرا ریٹ جو ہے 50 سے 55 لاکھ کے بٹوین ہونا چاہیے, اور اس ریٹ پہ مارکیٹ میں اسٹیبلٹی بھی ہوگی اور اچھی ٹریڈنگ ہوگی, جینون بائر ٹریڈ کر سکتا ہے. لیکن 70 لاکھ روپے کا آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ ریٹ مجھے سمجھ نہیں آتا, کیونکہ مجھے بھی اس ٹائم یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. جب آپ کو پتہ ہے 60 کراس کیے اس کے ریٹ نے, تو میں نے اس کے بعد ویڈیوز بنانا شروع کی, لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ مارکیٹ کوئی ایسی بھی نہیں ہوگی کہ 5 لاکھ روپے دن میں مارکیٹ میں ڈل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا 45 لاکھ سے
75 लाख का सफ़र जो है ना विद इन 2 वीक्स हुआ है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इन्वेस्टर्स की गेम्स जो हैं फाइल्स को होल्ड करके मार्केट से डिलीवरी को गायब करके, हमारे साथ तो ये हो चुका है, आपके साथ और मेरे साथ। बिल्कुल जी, ये वाक़या मैं आप लोगों को बता दूं, बल्कि एक वक्त था हमने इकट्ठे गुजारा है ये वक्त, आज से 2 साल पहले मेरे ख्याल में 23 लाख रुपए पे जब रेट आया तो उस टाइम पे हमने DHA कोयटा में सबसे ज़्यादा जंप देखा था। 23 लाख से एक दिन में रेट 33 लाख रुपए पे, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप लोगों को पता है, हर बंदे को पता है 2 साल पहले 23 लाख रुपए से 33 लाख रुपए पे। तो इशफाक भाई के पास कहीं से 10 फाइलें आई थी, उन्होंने मुझे सेल की, मेरे पास परचेज़र था, मैं ख़ुद तो नहीं ले सकता 10 फाइल्स, तो मैंने उनको सेल की, तो पीछे से फाइल्स कंफर्म नहीं हुई। उसमें होता ये है कि जब फाइल कंफर्म नहीं होती, हर बंदा, ज़ाहिर बात है मार्केट में मुनाफा हो रहा है, मैं मेरे समेत इनके समेत हर बंदा अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो हर बंदा भागता है फाइल लेके और परचेज़र उसके पीछे भागता है। तो DHA कोयटा वॉज वन ऑफ द मेरे ख्याल में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो इतनी जल्दी गेन करना शुरू हो गया था, और तभी से हमने DHA कोयटा पे ज़्यादा काम करना शुरू किया कि भाई इसमें एक दिन में 6-6 लाख रुपए का फ़ायदा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो 6-6 लाख रुपया ऊपर जाना भी मैंने आपको हमेशा बताया कि जो दिया बहुत ज़्यादा ब्राइट जल रहा होता है ना, वो उतनी जल्दी बुझता भी है, तो वो एकदम से ड्रॉप भी हुआ रेट, और ये सारा कुछ होता रहा। थैंक यू इशफाक भाई, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच दानियाल भाई। तो आज की एपिसोड मैंने कोशिश किया कि इशफाक भाई को, जो मार्केट में मेरे क्लाइंट्स इनके बारे में मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई ये मार्केट के ख़िलाफ़ हैं या नहीं, मैंने इनके ओपिनियन कोशिश किया कि अपने चैनल पे आपको दिखा दूं कि ये किस बिना पे यह बात करते हैं। कोशिश की है मैंने मुख्तलिफ़ सवालात इनसे करूं, अगर कोई सवाल रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें, मैं एक और कोशिश करूंगा इनके साथ वीडियो बना लूं अगर वो कोई ऐसे सवालात रह गए हैं जो मैं इनसे पूछ सकूं। तो आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए DHA कोयटा, DHA वैली, सब के मतलब आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें जिन लोगों का DHA कोयटा में प्लॉट है, ताकि वो लोग इस वीडियो तक पहुंच सकें, इसको देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।